عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا خير من دفنت بالترب أعظمهم، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنهم، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جب کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں. کشاکش خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. انتہائی قابل احترام واجب التکریم میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مرکزی جامع مسجد کے قرب و جوار میں گھروں میں سننے والی عفیفہ طیبہ طاہرہ ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ محض اپنے فضل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے جہاں اللہ کی ساری رحمت کے دروازے وہ کھل جاتے ہیں.
تمام اللہ کے غضب کے، اللہ کے غصے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام بندوں کی ساری لغزشوں کو معاف کر دوں، ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اسی مہینے کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر بھی رکھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے میں کیا پڑھوں؟ فرمایا عائشہ تم ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرات محدثین کرام نے لکھا اس دعا کے اندر کریم کا لفظ ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، فرمایا کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ایسے گناہگاروں کو بھی معاف کر دے جو گناہگار معافی کے لائق ہی نہ ہو۔ ایسے گناہگاروں کو معاف کرنے والی ذات کو کریم کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایسی رات موجود ہے کہ اللہ تمام گناہگاروں کو معاف فرما دیتی، اپنے بندوں کی معافی، ان کو جنت کے اندر داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی بھی نیک کام کر کے میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ یہ جو وسیع جنتیں میں نے بنائی ہیں، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بندوں کو ان جنتوں کے اندر بسا دوں۔ تو یہ ایسا عظیم مہینہ اللہ نے بغیر دعا کے، بغیر ہمارے استحقاق کے، بغیر ہماری کسی لیاقت کے، اللہ تعالیٰ نے بغیر اہلیت کے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کم ہے۔ اللہ کے نیک بندے فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان یہ تو مومن کی حیات کا مہینہ ہے، رمضان یہ روح کی تازگی کا مہینہ ہے، رمضان یہ جنت کے حصول کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہم سارا سال دعا کیا کرتے تھے۔ ابھی رمضان کا مہینہ نہ آیا ہوتا 6 مہینے پہلے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ رمضان کا مہینہ مل گیا، اب دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا مہینہ بنا، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور اے اللہ ہماری رمضان کی عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ، کہیں ایسا نہ ہو رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہمیں توفیق ہی نہ ملے عبادت کرنے کی، رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہم جیسے عام مہینوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے تھے اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی لگ جائیں۔ تو نبی کریم نے دعا فرمائی، اللہم سلمنی لرمضان، اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ۔ علماء نے لکھا اسی میں یہ دعا بھی آ جاتی ہے، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت بنا، کہیں ایسا نہ ہو بیماری کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، تیری نافرمانی کی وجہ سے نہ ہمیں روزے کی توفیق ملے، نہ ہمیں تراویح کی توفیق ملے، نہ قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہو، نہ رمضان کے اندر اشراق، اوابین، تہجد وغیرہ کی توفیق ملے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ گزر جاتا، 6 مہینوں تک اللہ کے نیک بندے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں ہماری رمضان کی عبادات کو قبول فرما، کیونکہ رمضان اس کی عبادات ایسی ہیں، علماء نے لکھا جس نے رمضان کے مہینے کو ایک نظام الاوقات کے تحت، نیند کے لیے بھی وقت ہے، کھانے کے لیے بھی وقت مختص ہے، عبادات تلاوت کے لیے الگ وقت ہے، صلاۃ تسبیح کے لیے الگ وقت ہے، اللہ کے ذکر کے لیے الگ وقت، دعا کے لیے الگ وقت، اور لوگوں کی خدمت کے لیے الگ وقت، جس نے رمضان کو
ایسے نظام الاوقات کے تحت گزار لیا، اللہ اس کے پورے سال کو ایک نظام الاوقات کے تحت گزار دیتی۔ رمضان کا مہینہ اچھا گزرا تو انشاءاللہ پورا سال اچھا گزرے گا۔ رمضان کا مہینہ اضطراب میں، رمضان کا مہینہ بھاگم دوڑ میں، رمضان کا مہینہ دنیا کے لیے سیزن بنا کے، کمائی کا سیزن بنا کے سارا دن اور ساری رات رمضان کے اندر دنیا کمانے کی فکر میں لگ گئے تو پورا سال ہمارا اسی طرح بے ترتیبی کے ساتھ گزرے گا۔ تو اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے فضائل، رمضان کی عظمتیں ساتھ ساتھ جمعوں میں آتی رہیں گی۔ آج کی اس مختصر نشست کے اندر میں روزے کے حوالے سے دو چار ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جمعے کے بعد روزے کے مسائل پہ ہماری نشست ہوگی، ورکشاپ ہوگی۔ میں کوشش کروں گا اس میں روزے کے حوالے سے جتنے بھی ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح ذوق شوق سے جمعے سے قبل آپ یہاں آ چکے ہیں، اسی طرح جمعے کے بعد تھوڑا سا وقت نکالیں۔ انشاءاللہ ایسی باتیں ہماری سامنے آئیں گی کہ ہمارا پورا رمضان اللہ کے فضل سے اچھا گزرے گا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو۔ اب آیت کریمہ کا پہلا جملہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، قرآن کریم میں پورا اللہ کا قرآن عظمت والا کلام ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی گفتگو ہے۔ 6236 آیات میں اگر آپ دیکھیں یہ پیارا خطاب صرف اور صرف پورے قرآن میں آپ کو 89 مرتبہ 89 مرتبہ یہ خطاب ملے گا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ علماء نے لکھا گویا اللہ فرما رہے ہیں اے میرے ایماندار بندو، اللہ اپنے نیک بندوں سے خصوصی خطاب فرما رہے ہیں۔ تو یہ 89 آیتیں خاص آیتیں جس میں اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کیا۔ تو یہاں پہ فرمائے اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اے اللہ وہ پہلے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے روزے نہ رکھے ہوں، جس نبی کی امت نے کسی نہ کسی طریقے سے روزے نہ رکھے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یہ ان پہ فرض تھے۔ ایام 20 ہر مہینے کے اندر 3 دن 13، 14 اور 15 جو قمری مہینہ ہوتا ہے اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم پہ فرض تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شروع میں فرض تھے۔ جب رمضان کی روزوں کی فرضیت آ گئی تو یہ جو روزے ہیں یہ فرضیت سے نکل کے اب یہ روزے رکھنا سنت ہیں، ہر مہینے میں 13، 14 اور 15۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دن روزہ 1 دن افطار، حضرت داؤد علیہ السلام 2 دن افطار اور 1 دن روزہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جاہلیت میں مشرکین مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہندو مت جو تقریباً غیر الہامی مذاہب کے اندر، آسمانی مذاہب کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان میں ہندو مت، ان کے اندر بھی روزے کا ثبوت موجود ہے۔ ان میں 4 اقوام ہوتی ہیں، 4 درجے انہوں نے اپنی قوم کے بنائے ہیں اپنے مذہب میں۔ ان میں سب سے اعلیٰ جو ہندو ہوتے ہیں برہمن ہندو، وہ سال میں 40 دن روزے رکھتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ان روزوں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ روزے ہم نے تم پہ بھی فرض کیے، تم سے پہلے بھی فرض کی، لوگوں پر بھی فرض کیے۔ اور عجیب ایک نقطہ عرض کر دوں، روزوں کی فرضیت ہو رہی ہے مکہ میں نہیں ہوئی، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے 18 مہینے بعد تحویل قبلہ سے 10 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا بقول بعض مفسرین کرام کے شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن والی آیت نازل ہوئی۔ اے اللہ، آپ نے روزوں کی فرضیت مکہ میں نہیں فرمائی، مدینہ منورہ کے اندر فرمائی، کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ علماء کرام نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے، اگر مکہ کے اندر روزے فرض ہوتے، آج کا مشرک، آج کا کافر، آج کا کوئی لبرل وہ کہہ دیتا کہ جی صحابہ کرام نے تو اس لیے روزے رکھے کہ مکہ میں بھوک اور افلاس وہ برداشت کر رہے تھے، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، اس لیے انہوں نے روزے رکھے، تو ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں اپنے بندے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب روزوں کو فرض کروں گا، مدینہ منورہ میں فرض کروں گا، اور ایسے وقت میں فرض کروں گا کہ وہ غزوہ بدر کا بالکل پیش خیمہ ہوگا، روزے رکھیں گے، مکہ کی طرف جائیں گے، اور پھر مکہ وہ بدر کی طرف جائیں گے، مشرکین مکہ کو شکست دے کے بدر کے اندر ان کو فتح حاصل ہوگی، مال غنیمت حاصل ہوگا، پھر اسی طرح احد آگے کرتے کرتے جب صحابہ کرام پہ فتوحات کے دروازے کھل گئے، تب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پہ روزے فرض کر دیے، تاکہ کل کو کوئی کافر یہ نہ کہے کہ بھئی یہ تو مجبورانہ روزے تھے۔ نہیں، یہ صحابہ کرام کے معشوقانہ روزے تھے کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے روزہ رکھا، تب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پہ ان روزوں کو فرض کیا۔ اب روزے کی فرضیت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے روزوں کو کیوں فرض کیا؟ حالانکہ قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ وتعالی ایک مقام پہ سورہ حج میں فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اے میرے بندو، عید الاضحیٰ کے موقع پہ تم قیمتی سے قیمتی جانوروں کو ذبح کرتے ہو، ان کے خون کو گرا دیتے ہو، اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانیاں کرتے ہو۔ اے میرے بندو، یاد رکھو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اے میرے بندو، مجھے نہ تو تمہارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے جانوروں کی خون کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تیرے بندوں نے تو لاکھوں روپے کے جانور ذبح کر دیے، فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، مجھے تو تمہارے دلوں کے اندر جو اخلاص ہے، للہیت اور تقوی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ میں تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، مجھے تمہارے بھوک پیاس، تمہارے مال خرچ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں کو قربانی کا حکم ہوا۔ قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ قابیل کو غصہ آیا، آ کے اپنے بھائی کو گریبان سے پکڑ کے کہنے لگا، اے میرے بھائی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اے میرے بھائی، تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے تجھے مارنا چاہتا ہوں کہ تیری قربانی قبول ہوئی، میری قربانی کیوں رد ہو گئی؟ حضرت حابیل نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے، میرے بھائی، تیری قربانی اس لیے رد ہو گئی، میری قربانی اس لیے قبول ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی متقین کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، بے شک اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں روزے کے بارے میں بھی فرما دیا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں، راتوں کو ساری رات عبادت کرتے ہیں، سوائے شب بیداری کے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو روزہ دار روزہ رکھے اور جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹ بولے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے فرمایا یہ روزے کی فرضیت، اب اگر ہم بھوکے پیاسے ہیں صبح سے شام تک، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں،
ہم سارا دن کھاتے پیتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اے اللہ اپنے روزوں کو کیوں فرض کیا؟ علماء کرام نے اس کے بہت سارے مقاصد لکھے، میں صرف 3 بنیادی مختصر سے 3 مقاصد عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزوں کی اصلیت عطا فرمائے، اصل حقیقت عطا فرمائے کہ بھئی روزے اللہ نے فرض کیوں کیے، فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ صرف منہ کو بند کر دینا، شام تک کچھ نہ کھانا، باقی گناہ بھی ہوتے رہیں، اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی رہی اور نمازیں بھی چھوٹتے رہیں، ایسے روزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں اللہ کو۔ علماء کرام نے لکھا روزے کی فرضیت کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ روحانی ترقی ہے، کہ روزوں کے ذریعے ہماری روح وہ طاقتور ہوتی ہے اور نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ بھئی اپنا نفس، ہمیشہ نفس کی خواہشات کے خلاف کریں، کوشش کریں اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، نفس امارہ، یہ نفس لوامہ بن جائے، اس کے بعد نفس راضیۃ مرضیہ بن جائے، نفس مطمئنہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کا دنیا میں قرین ہوتا ہے، بعض علماء نے لکھا اس سے مراد یہی ہے، اور فرمایا میرا قرین وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ میں اس کی اتباع نہیں کرتا بلکہ وہ میری بات مانتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، ساری چیزیں پیدا کی، سب کو اللہ نے حکم دیا کس کی بات مانو گے؟ اے اللہ انت ربی وانا عبدک، تو ہمارا رب ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری اطاعت کریں گے، تیری بات مانیں گے۔ نفس کو پیدا کیا، اب نفس سے پوچھا بتا تو کون ہے؟ علماء نے لکھا شیطان کو گمراہ کرنے والا بھی اس کا نفس تھا۔ شیطان کے لیے اور کوئی شیطان تو نہیں تھا، لیکن شیطان کو گمراہ کرنے والا اپنا نفس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، کہنے لگا اے اللہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ مٹی نیچے دبتی جاتی ہے، آگ اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، اس میں تکبر تھا، فخر تھا، غرور تھا، حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا ساری عمر کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملعون قرار دیا۔ نفس کو پیدا کیا، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا اے اللہ تو رب ہے، لیکن میرے اندر بھی بڑی طاقتیں ہیں، میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جہنم کے آگ میں ڈال دیا، ہزاروں سال تک اسے آگ کا مزہ چکایا، نکالا، پھر پوچھا، پھر وہی جواب۔ اللہ نے زمہریر میں ڈال کے سخت سردی کا مزہ چکایا، نکالا، پھر پوچھا، پھر وہی جواب۔ اللہ نے اس پہ بھوک اور پیاس کو مسلط کیا، جب اس نے بھوک اور پیاس کا مزہ چکا، اب اس کے بعد اللہ نے پوچھا بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو پروردگار، تو پالنہار، تو پیدا کرنے والا، خالق و مالک۔ اے اللہ میں بڑا مجبور، بڑا گناہگار، اے اللہ انتہائی بے کس اور لاچار ہوں اور تیرا بندہ ہوں۔ تو تب اس کی عقل ٹھکانے آئی کہ جب اللہ نے اس کے اوپر بھوک اور پیاس کو مسلط کیا۔ حضرت بایزید بستامی رحم اللہ ان کا فرمان ہے، فرمانے لگے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون پر بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیتا، فرعون کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ اسی لیے کیا کہ اس کا پیٹ وہ ہر وقت بھرا رہتا، نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا تھا، بھوک اور پیاس اور افلاس کو کبھی اس نے قریب سے دیکھا تک نہیں تھا، تو اس لیے لوگوں سے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو روزے کی فرضیت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے اور نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی مقصد ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم سحری کے اندر اتنا کھا لیں کہ زور تک اور عصر تک ہمیں ڈکاریں آتی رہیں، وہ ترش پانی ہمارے منہ کو آتا رہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے معدہ بھی خالی نہیں ہوا، مغرب کی اذان ہو گئی، دوبارہ افطاری میں بیٹھ کے پھر ہم اتنا کھا لیں کہ نہ ہم مغرب کی نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، نہ عشاء کی نماز میں حاضر ہوں، نہ تراویح کے اندر کھڑے ہو سکیں، اور اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ڈکاریں مارتے رہیں، یہ جو روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تو ختم ہو گیا،
کہ سحری میں پیٹ بھر کے خوب جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کھا لیا، اور اسی طرح افطار میں کھا لیا، اب دن کو بھی سوتے رہے اور رات کو بھی ساری رات آرام کرتے رہے۔ روزے کی فرضیت کا ٹھیک ہے حق وہ یعنی فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کی فرضیت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق یہ ہے کہ سحری میں اتنا کھائیں بقدر ضرورت۔ کل ایک ڈاکٹر کا، حکیم کا، اس کے قول میں پڑھ رہا تھا، اس نے بڑی عجیب بات لکھی تھی، کہنے لگا کہ اگر آپ سحری میں اذان سے پہلے ایک جگ نہیں پوری ٹینکی آپ پانی کی پی لیں، اپنے پیٹ میں انڈیل لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دن میں آپ کو پیاس نہ لگے، دن میں آپ کو بھوک نہ لگے، فرمایا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ میں کے پیٹ میں اتنا پانی چلا جائے گا اور ہر وقت بار بار آپ کو پیشاب آتا رہے گا، اور تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیٹ پھول جائے گا، نقصان ہی کرو گے۔ تو بقدر ضرورت پانی پی لیا، بقدر ضرورت کھانا کھا لیا، اور اسی طرح افطار میں اتنے قدر کہ آپ اچھے طریقے سے آپ نے افطاری کر لی، مسجد میں باجماعت نماز ادا کر لی۔ رمضان المبارک میں مشہور روایت ہے کہ نفل فرض کے برابر ہے، مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین وہ ادا کر لیں، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر تراویح میں کوشش کریں جماعت کے ساتھ مسجد میں، ایسے حافظ یا قاری کے پاس جو قرآن سنا رہا ہے، یہ ایک ایک حرف جو ہے اس پہ ہمیں ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں رمضان میں۔ تو کوشش کریں کہ بھئی قراء کے پیچھے نماز کھڑے ہو کر وہ یعنی تراویح کے اندر قرآن سنیں۔ تراویح ادا کر لی، اس کے بعد وتر ادا کر لی، اگر بشاشت ہے، طبیعت چاہ رہی ہے تو کچھ اور نوافل پڑھ لیں، وگرنہ آرام کریں، تہجد میں جلدی جاگ کے اس وقت تہجد ادا کریں۔ روح کی تقویت کا جہاں رمضان یہ بہترین ذریعہ ہے، اسی طرح روح کی تقویت کے لیے ذکر کا اہتمام کریں، خاص طور پہ علماء کے سے، صوفیاء کرام سے سیکھ کے اللہ کا ذکر کریں، صبح و شام کریں۔ یہاں بھی الحمدللہ جمعے کے دن ذکر ہوتا ہے، جمعے کے علاوہ بھی ہم ترتیب بنا لیں گے اگر ساتھی آتے ہیں۔ ہمارے حضرت الحمدللہ رمضان میں اس کے علاوہ 4-5 ٹائم کا ذکر ہوتا ہے، ان کا آن لائن بھی ہوتا ہے۔ رمضان میں تہجد کا ذکر ہوتا ہے، فجر کے بعد کا ذکر ہوتا ہے، ظہر کے بعد ذکر ہوتا ہے، عصر کے بعد ذکر ہوتا ہے، پھر تراویح کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ تو یہ روزے کی فرضیت کا پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا۔ پیٹ بھرا ہوا ہے تو کسی نعمت کی قدر ہم کیسے کر سکتے ہیں جب ہمیں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی؟ اب دن کے اوقات میں فریج میں ہر قسم کے فروٹ پڑے ہوئے ہیں، کھانے تیار ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے کھانا نہیں۔ تو اس لیے اب ایسی یہ جو ہمارے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے ساری غذا اور ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہم نہیں کھا رہے ہیں، اس سے اللہ کی نعمت کی قدردانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا۔ ہارون الرشید بادشاہ سفر پہ ہیں، پانی طلب کیا، بہلول پاس موجود ہے، فوراً آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ کسی ویرانے میں ہیں، جنگل میں ہیں اور آپ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ میں پانی آپ کو تب دوں گا کہ آپ مجھے آدھی سلطنت دے دیں۔ اس نے کہا جی میں جان بچانے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا، پانی پی لیں۔ بادشاہ سلامت نے پانی پی لیا۔ اب کہنے لگے بادشاہ سلامت مجھے یہ بتائیں، آپ نے پانی پی لیا، اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پیشاب کو بند کر دے اور آپ کے بدن سے یہ پانی باہر نہ نکلے، کوئی حکیم طبیب یہ کہہ دے میں آپ کا علاج کروں گا لیکن آپ مجھے آدھی سلطنت دے دیں، کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا جان بچانے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ بہلول دانا کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کی ساری سلطنت پانی کے ایک گلاس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم ناقدری کرتے ہیں، قدردانی نہیں کرتے۔ ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ سلامت سے مجھے واقعہ یاد آیا، ان کے دربار میں علی بن حسین بہت بڑے عالم موجود ہیں اور ان کے دربار میں مناظرے ہوا کرتے تھے، تو عیسائی بھی آتے، یہودی بھی آتے، دیگر لوگ بھی آتے۔ اب ایک عیسائی آیا ہوا، وہ کہنے لگا میرا سوال یہ ہے بادشاہ سلامت کہ کیا مسلمانوں کے قرآن میں طب کا کوئی اصول موجود ہے؟ ہارون الرشید بادشاہ نے علی بن حسین رحمہ اللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا علی بن حسین ان کو جواب دیجئے،
قرآن میں طب کا کوئی اصول ہے؟ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ہاں بادشاہ سلامت، قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو، لیکن جہاں تک آپ کے بدن کی ضرورت ہے اس کے مطابق کھاؤ، اسراف نہ کرو۔ اس عیسائی نے سوال کیا، یہ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں طب کا کوئی اصل موجود ہے؟ علی بن حسین نے جواب دیا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معدے کا خراب ہونا یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، لہذا معدے کو بقدر ضرورت غذا دو۔ وہ جو عیسائی تھا اس نے سنا اور کہنے لگا اللہ کی قسم تمہارے قرآن نے اور تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جالینوس جیسے بڑے طبیب کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی۔ طب کی تو بنیاد ہی یہی ہے۔ علماء نے لکھا جانوروں میں سب سے جو طاقتور جانور ہے وہ شیر ہے، اور یہ جو چڑیا گھروں کے اندر شیر ہوتے ہیں، ایک شخص نے سروے کیا، کہتے ہیں میں نے چڑیا گھر والوں سے پوچھا آپ شیر کو کتنی غذا دیتے ہیں روزانہ؟ انہوں نے کہا 1 دن غذا دیتے ہیں ہفتے میں، اور پھر ہفتہ بھر اس کو بھوکا رکھتے ہیں۔ بھئی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے اگر روزانہ دیں تو یہ بیمار پڑ جاتے، اس لیے 1 دن غذا دیتے ہیں پھر اس کو اسی طرح بھوکا چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح مگرمچھ سب سے مضبوط جبڑوں والا، سب سے لمبی عمر والا، زیادہ وزن والا جانور ہے، تو ایک چڑیا گھر کے اندر تحقیق جب کی گئی، ایک مگرمچھ جس کا وزن 700 کلو گرام تھا، 700 کلو گرام اس کا وزن، جب اس کی خوراک پوچھی گئی انہوں نے کہا اس کو روزانہ صرف 700 گرام خوراک دیتے ہیں۔ زیادہ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ یہ بیمار پڑ جاتے، اس لیے اللہ سبحانہ، یہ تو اگر اس میں آپ دیکھیں 2016 میں ایک ڈاکٹر تھے، نام میرے ذہن سے اتر گیا، تو کوئی جاپان کے ڈاکٹر تھے جن کو 2014 میں نوبل انعام دیا گیا تھا۔ آپ تحقیق کر لیں وہ آ جائے گا کہ 2014 میں اس کو نوبل انعام دیا گیا۔ اس کی تحقیق کیا تھی؟ اس کی تحقیق یہ تھی، اس نے کہا اگر کوئی شخص سال کے اندر 20 سے لے کے 27 دنوں تک وہ 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ بھوکا اور پیاسا رہے گا تو یہ شخص، اس کے بدن میں خدا نخواستہ اگر کینسر موجود ہے تو کینسر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے کینسر کا علاج دریافت کیا تھا، اور اس نے کہا جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بدن کے اندر جتنے بھی یہ کینسر کے خلیات ہیں یہ ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کرتے کرتے خود بخود وہ جو خلیات ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا روزے کی فرضیت کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے اندر روحانی ترقی پیدا ہو جائے، دوسرا مقصد یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان میں فرمانے لگے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو خوراک دیتے ہیں وہ بلو ویل ہے، سب سے زیادہ وہ روزانہ کھانا کھاتی ہے، اور روزانہ اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً 50 کلو گرام یعنی 100 پاؤنڈ روزانہ اس کا وزن بڑھتا ہے، اور اس کی خوراک کیا ہے؟ منہ کھول کے سمندر کے اندر وہ چلتی ہے، اور جتنی چھوٹی مچھلیاں وغیرہ وغیرہ حشرات وہ اس کے منہ میں جاتے رہتے ہیں۔ اب روزانہ جس جانور کا وزن 50 کلو گرام زیادہ ہوتا ہے تو اس کی روزانہ کی خوراک کتنی ہوگی؟ اگر ساری زندگی وہ جو سمندر میں چلتی ہے، فرمایا اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو وہ اتنا ہے جیسے زمین سے چاند تک 3 مرتبہ وہ چکر لگا لے، اتنی زیادہ وہ مسافت طے کرتی ہے۔ تو بھئی اللہ ہمیں بھی کھلا سکتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں جب اللہ انہیں کھلا رہا ہے، لیکن ہمیں حکم اس لیے دیا کہ ہماری بدن کی اصلاح کے لیے بھی روزہ ضروری ہے، اور اسی طرح روح کی اصلاح کے لیے بھی روزہ ضروری ہے۔ آخری مقصد روزے کی فرضیت کا وہ خود قرآن کریم نے بیان کیا، لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خدا خوفی پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا یہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی یہ ہے آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، دائیں بائیں دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، اور آپ اپنے کپڑوں کو یوں سمیٹ کے لپیٹ کے ان دائیں بائیں کی جھاڑیوں سے بچا کے گزرتے ہیں۔ فرمایا یہ تقوی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ دنیا میں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف
گناہ ہی گناہ ہے۔ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے جب ہم گزرتے ہیں، یہ تقویٰ ہے، یہ خدا خوفی ہے۔ ہمارے اندر تو بہت افسوس کی بات ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے پھر آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، ہمارا روزہ ہوتا ہے، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا روزہ 3 طرح کے لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک عوام کا روزہ، وہ صرف کھانا اور پینا بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں روزہ ہے۔ ایک خواص کا روزہ، وہ کھانا پینا بھی بند کر دیتے ہیں، نفس کی خواہشات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ظاہری اعضاء، ہاتھ سے بھی گناہ نہیں کرتے، آنکھوں سے نظر بد بھی نہیں کرتے، غیر محرم کو بھی نہیں دیکھتے، کانوں سے بھی گانا بجانا اور اسی طرح گالیاں وغیرہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے کانوں کو بچاتے ہیں۔ یہ خواص کا روزہ ہے۔ اور فرمایا ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ۔ اخص الخواص وہ ہوتے ہیں، زبان کا بھی روزہ ہے اور اسی طرح نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ہاتھوں کو بھی گناہ سے بچا رہے ہیں، آنکھوں کو بھی، کانوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی، اور اپنے دل و دماغ کے اندر کسی قسم کا غلط خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ اصل اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو اگر روزہ رکھ کے ہم بد نظری کریں، روزہ رکھ کے غیر محرم کے اندر، غیر محرم رشتہ داروں کے اندر جا رہے ہیں، بہت سارے احباب ہمارے یہاں عموماً رواج ہے کہ بھئی اب گھر میں جا رہے ہیں، کوئی بھی بھائی کا گھر ہے وہاں بھی اسی طرح داخل ہو رہے ہیں، بھائی گھر میں ہے یا نہیں ہے، بھابھی موجود ہے وہ غیر محرم ہے، آپ کی سالی ہے وہ غیر محرم ہے، خالہ زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، چچا زاد، یہ جتنی بھی بہنیں یہ ساری غیر محرم ہیں۔ ویسے گھروں میں جانا یا ان پہ نظر ڈالنا یہ گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو وہاں جاتے ہیں، ہمارا دل، ہماری نظریں بالکل پاک ہوتی ہیں۔ بھئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک، زیادہ پاک نظریں کسی کی نہیں ہیں، زیادہ پاک دل و دماغ کسی کا نہیں ہے۔ ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ خواتین دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جب انہیں پردے کا حکم تھا تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں ظلم، زیادتی، ہمارے بازاروں میں عام دنوں میں ریٹ ایک چلتے ہیں، رمضان آ جاتا ہے کہتے ہیں کمائی کا سیزن ہے، ریٹ اونچے کر دیتے ہیں۔ یورپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں ان کا کوئی بھی اس قسم کا تہوار ہو، غیر مسلموں کا ہو یا مسلمانوں کا، وہ ریٹ گرا دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ان کا مذہبی تہوار آ چکا ہے، یہاں تک کہ رمضان آتا ہے تو وہاں تب بھی ریٹ گر جاتے ہیں کہ بھئی مسلمان روزہ رکھتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں، اور خود مسلمان ہو کے ہم اپنے ریٹ جو ہیں وہ زیادہ کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو خدا را روزے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ سے باہر نکل چکے ہیں، دیہات میں جا رہے ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، وہاں تو آپ لوگ اکثر الحمدللہ جا چکے ہوں گے، آپ نے وہ علاقہ دیکھا ہو، اکثر و بیشتر سارے صحرا ہی صحرا ہیں، درخت بھی کم ہیں اور پانی بھی کم ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ سے باہر تھا، سفر میں تھا، وہاں میں نے دیکھا کچھ بکریاں چر رہی ہیں، مجھے خیال آیا ان کے ساتھ چرواہا بھی ہوگا، میں اس چرواہے کے پاس چلا جاتا ہوں، اس سے کچھ پانی لے لوں گا، کھانا لے لوں گا۔ وہاں پہنچے، دیکھا چرواہا موجود ہے، وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ ایک چرواہا، غلام کسی کا جو آزاد بھی نہیں ہے، مالک کی بکریاں چرا رہے اور ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہے۔ انتظار کرنے کے بعد سلام پھیرا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہیں پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تم کیا کرتے ہو یہاں اس ویرانے میں، یہاں سارا میں کھانے پینے کا کیا انتظام؟ کہنے لگے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شدید گرمی کے اندر جب میں نے سنا اس غلام نے روزہ رکھا ہے، مجھے اس کی تقویٰ پہ حیرانگی ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ دل میں خیال آیا عبداللہ نہ معلوم اسے روزے کے فرضیت کا مقصد کا بھی پتہ ہے یا نہیں ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے تو آیا یہ روزے بھی رکھ رہا ہے اور ساتھ گناہ بھی کرتا ہے یا گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا میں اس کا امتحان لوں، میں نے اسے کہا یہ تو رمضان نہیں ہے،
تم نے پھر بھی روزہ رکھا؟ کہنے لگا ہاں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو عیاشیاں کرو مزے کرو، دنیا میں جب بھی تمہیں فرصت ملتی تھی تم میری عبادت کرتے تھے، تم روزہ رکھتے تھے، آج میرے اوپر کوئی مالک کی طرف سے زیادہ مشقت والا کام نہیں تھا تو اس لیے میں نے روزہ رکھ لیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امتحان کی خاطر اس سے کہا اچھا ایسا کرو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک بکری چاہیے، مجھے ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں غلام ہوں، مجھے اس کے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امتحان کی خاطر میں نے کہا اچھا یہ بکریاں کبھی تو گرتی بھی ہوں گی پہاڑی سے، لڑک جاتی ہوں گی، مر جاتی ہوں گی؟ فرمایا ہاں، کبھی بھیڑیا بھی کھاتا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں کبھی بھیڑیا بھی کھا جاتا ہے۔ پھر تم کیا کرتے ہو؟ میں جا کے مالک سے کہہ دیتا ہوں کہ میرے آقا اتنی بکریاں یا فلاں بکری اسے بھیڑیا کھا گیا یا وہ لڑک گئی، گر گئی اور مر گئی۔ مالک کیا کہتا ہے؟ مالک کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے مطلب یہ کہ تمہارا مالک وہ تم پہ اعتماد کرتا ہے، تمہارے اوپر یقین رکھتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، ایک بکری مجھے دے دو اور گھر جا کے اپنے مالک سے کہہ دینا بکری گر گئی، بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بکری مر گئی۔ وہ غلام حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اے عبداللہ، اللہ کے بندے آپ نے عجیب بات کی، اب وہ جانتا تو نہیں ہے کہ یہ عظیم صحابی ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے بندے آپ نے بڑی عجیب بات کی، یہاں میرے آقا اور مالک تو موجود نہیں ہیں، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، فرمایا اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں مالک کو جھوٹ بول کے ایک بکری کے پیسے چھپا لوں گا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھا بتاؤ اے غلام، تم نے اپنے مالک کو دھوکہ دیا تھا، تم نے دنیا میں جھوٹ بول کے اپنے مالک کی بکری چھپا کے کسی اور کو دے دیتی، کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اے اللہ میں اس کا امتحان لے رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ تیرا اتنا نیک بندہ، ایسا نیک بندہ کسی کا غلام ہو کے اے اللہ وہ تجھ سے اتنا ڈرتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں اے اللہ تیرا خیال ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ تم کس کے غلام ہو؟ کہنے لگے مدینہ کی فلاں گلی میں فلاں شخص رہتا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سیدھا وہاں مدینہ پہنچا، اس گلی میں گیا، دروازے پہ دستک دی، وہ شخص نکلا، فلاں شخص کہا ہاں تمہارا غلام ہے؟ جی ہے، یہ نام ہے، اتنی بکریاں اس کے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سودا؟ سودا ہو گیا، منہ مانگے دام دے کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا کیا، واپس آئے اسی شخص کے پاس، غلام کے پاس جب آئے اس غلام سے کہنے لگے اے غلام تمہارے فلاں آقا فلاں مالک اس سے میں نے یہ ساری بکریاں خرید لی ہیں۔ اس نے کہا میرے آقا بکریاں تمہیں مبارک ہوں، یہ بکریاں آپ کی ہو گئیں۔ اس کے بعد فرمانے لگے میں نے تجھے بھی خرید لیا، یہ میرے پاس رکا موجود ہے، یہ ان کا خط موجود ہے۔ غلام کہنے لگا میرے آقا جیسے آج تک میں نے اپنے پہلے آقا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، میرے آقا آج کے بعد میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اللہ ان بکریوں کو بھی تیرے لیے مبارک کرے، مجھے بھی مبارک کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے غلام میں نے تمہارا یہ تقویٰ دیکھ کے، للہیت دیکھ کے میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، رہا کر دیا۔ وہ غلام کہتا ہے اللہ تیرے ساتھ بھی ایسی بھلائی کرے جیسی بھلائی تو نے میرے ساتھ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے غلام یاد رکھ نہ صرف میں نے تجھے آزاد کیا بلکہ یہ ساری بکریاں میں نے تجھے ہبہ کر لیں، گفٹ کر لیں، تجھے دے دی۔ وہ غلام خوش ہو گیا، ایسا غلام
جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آزادی بھی مل گئی، اتنی بکریاں بھی مل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق سکھایا کہ اگر وہ غلام ایک بکری بیچ دیتا، مالک کا بھی مجرم، اللہ کا بھی مجرم ہوتا، اس نے اللہ کے خوف سے بکری نہیں بیچی، خیانت نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غلام کو آزادی عطا فرمائی بلکہ وہ سینکڑوں بکریاں بھی اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، وقت پورا ہو چکا ہے کہ بھئی یہ روزے کا مقصد یہ ہے ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، خدا خوفی آ جائے، ظلم زیادتی سے ہم باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں،